السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کو عالمی مارکیٹ میں مہنگائی اور بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر معاشی ٹیم کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ معاشی ترقی کے لیے اہم میکرو اکنامک اشاریوں کے استحکام پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ حکومت عالمی سطح پر اضافے کے باوجود قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ کمزور اور کم آمدن طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جلد آغاز ہوگا۔ حکومت کاروبار میں آسانی اور تجارت کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ سنگل ونڈو گورننس کی بہتری میں اہم ہے۔ IMF کے ساتھ معاملات طے پا گئے، جلد معاہدہ متوقع ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کا اسلام آباد میں پاکستان سنگل ونڈو کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ ملکی برآمدات، زرعی پیداوار اور ٹیکس وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ بڑے پیمانے کی صنعتیں، انجینئرنگ، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، آٹو موبائلز کے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرخ حبیب کا ٹویٹ۔ گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی۔ چنار باغ گلگت میں مرکزی تقریب۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر گلگت بلتستان کی پرچم کشائی اور یادگار شہداء پر حاضری۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو خود انحصار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کی تعمیر و ترقی، صوبے میں گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا تقریب سے خطاب۔ اور T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا چوتھا میچ کل نمیبیا کے خلاف ابوظہبی میں کھیلے گا۔ میچ میں کامیابی کی صورت میں گرین شرٹ سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے۔ گروپ 2 میں پاکستان 3 میچز جیت کر 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ کیبنٹ آور کا باقاعدہ آغاز کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ معاشی ٹیم کی جانب سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وبا اور بین الاقوامی مارکیٹ میں انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی اشیاء خود و نوش اور پیٹرولیم قیمتوں کے باوجود حکومت قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات اٹھائے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے اہم میکرو اکنامک اشاریوں کے استحکام پر بھرپور توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم کو بین الاقوامی مارکیٹ میں مہنگائی اور بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے عقیل کریم ڈیری نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر خزانہ شوکت فیاض ترین بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی توجہ معاشی استحکام پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، حکومت نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات معروف کرکٹر سر ویون رچرڈز اور ڈیوڈ گوور سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ہر علاقے میں کھیلوں کے میدان بنانے کی ہدایات دی ہیں تاکہ بچوں اور نوجوانوں کو صحت مند تفریح کے مواقع ملیں۔ وزیر اعظم سے بات چیت کے دوران دونوں کرکٹرز نے T20 ورلڈ کپ کے حالیہ میچز میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی کی تعریف کی۔ ملاقات میں ملکی کرکٹ کے فروغ، بالخصوص کم عمر کھلاڑیوں کے لیے سہولیات اور مواقع فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ کمزور اور کم آمدن طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جلد آغاز کیا جائے گا، جبکہ IMF کے ساتھ جلد معاہدہ متوقع ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اسی ہفتے معاہدہ طے پانے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ اس سے قبل مشیر خزانہ نے پاکستان ونڈو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنگل ونڈو سے پاکستان کی خطے کے ممالک کے ساتھ تجارت بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاروبار میں آسانی اور تجارت کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث سپلائی چین متاثر ہوئی، حکومتی اقدامات سے اب معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ Our government came to power on the slogan of change and reform and improving the framework of transparency and accountability by leveraging technology for seamless, smart solutions for business and governance. We view the single window as a key tool and enabler for improving governance in all matters connected to cross-border trade and bring about much needed regulatory and procedural reform in the country's cross-border ecosystem. دوسرے مقررین نے کہا کہ تجارت کے فروغ کے لیے سمندری اور سرحدی کراسنگ پوائنٹس پر سنگل ونڈو وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگل ونڈو سے تجارت میں حل رکاوٹیں دور، تجارتی سامان کی کلیئرنس میں آسانی، تجارت میں مسابقت اور ریونیو میں اضافے کے ساتھ کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی سے آسٹریلین ہم منصب میرس پین نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، تعلیمی، دفاعی، زرعی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا متمنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں شدید معاشی بحران کے پیش نظر ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری افغان شہریوں کی معاشی اور انسانی بنیادوں پر معاونت کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات اٹھائے۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی موجودہ نوعیت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا تشخص اجاگر کرنے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں فارن منسٹر پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کی نظر میں بیرون ملک مقیم لاکھوں پاکستانی قیمتی اثاثہ ہیں، ہر ایک کے پاس فردن پہنچنا مشکل ہے، پورٹل سے ان تک رسائی آسان ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 85 ممالک کے ساتھ ورچوئل لنک کے ذریعے منسلک ہیں۔ پورٹل کا مقصد عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں تک اپنی رسائی بڑھا سکتے ہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے قوانین میں ترمیم کرنا پڑی تو کریں گے۔ ناظرین، پاکستان اور شام کے درمیان دو طرفہ تجارت اور معاشی روابط کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنے بیان میں بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے تحت مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ مشیر تجارت نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے شام میں پاکستانی سفیر سعید محمد خان نے معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ شام کے وزیر اقتصادیات اور بیرونی تجارت ڈاکٹر سمر الخلیل نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گورنمنٹ میڈیکل کالج اور شیر کشمیر میڈیکل کالج کے طلباء کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی جیت کشمیر کی جیت ہے تو وہ جشن کیوں نہ منائے۔ چودھری فواد حسین نے مزید کہا کہ مودی جنتا کی ایسی ناروا حرکتوں سے آزادی کی امید بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسلام آباد کے دیہی علاقوں چراہ، تیمر، پنڈ بگوال اور بارہکہو میں قائم بنیادی مراکز صحت اور فیملی پلاننگ کے دفاتر کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے سینٹرز میں دی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عملے اور مریضوں سے ملاقات کی اور ان کو درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور ان کے سدباب کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر پی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ بڑے ہسپتال بہت ضروری ہوتے ہیں مشکل اور کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے لیے، لیکن پرائمری اور سیکنڈری کا سسٹم ہے، اس کو ہمیں اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جو ان تمام پرائمری اور سیکنڈری اداروں کی نگرانی کرے گی۔ انشاءاللہ اس کا قانون ہم لا رہے ہیں اور اس کے ذریعے
ان تمام اداروں اور اینٹیٹیز کو بہتر طور پہ گورن کرنے کا، یعنی ان کو مینیج کرنے کی بہتر فیسلٹیز ہوں گی۔ ناظرین، گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں منعقد ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان میں یوم آزادی کے حوالے سے منعقدہ تقریبات کا احوال گلگت سے نزاکت علی کی اس رپورٹ میں۔ آج گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 1947 میں آج ہی کے دن گلگت بلتستان کے غیور عوام نے ڈوگرا فوج کو بھگا کر علاقہ آزاد کرایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ اس دن کے حوالے سے مرکزی تقریب تاریخی چنار باغ گلگت میں ہوئی۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقپون نے پرچم کشائی کی۔ انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن ہمیں غلامی سے نجات ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائی آج بھی بھارتی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جشن آزادی گلگت بلتستان کی تقریبات کے سلسلے میں دوسری بڑی تقریب آرمی ہیلی پیڈ جٹیال میں ہوئی، جس میں پاک آرمی، جی بی اسکاؤٹس، رینجرز اور پولیس کے دستوں نے مارچ پاس کیا۔ اس موقع پر مختلف سکولوں کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ جشن آزادی کی تقریب دیکھنے کے لیے عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آزادی کا دن ہے، اسی موقع پر ہم یہاں سب جمع ہوئے، تو میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں۔ جشن آزادی کے حوالے سے گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ نزاکت علی، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 1 منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان بہتری لا سکتا ہے اور ایک اکاؤنٹ سے زندگی بدل سکتی ہے۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری SMS الرٹس اور بہت کچھ۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ بریک کے بعد واپس آئے ہیں اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج 1 نومبر ہے اور 1 نومبر کو گلگت بلتستان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ نازیہ، اس کی تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یوم پاکستان، آزادی پاکستان، جب پاکستان کو آزادی ملی 1947 میں، تو 4 ماہ بعد گلگت بلتستان نے باقاعدہ طور پر ڈوگرا راج کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد کامیابی حاصل کی اور پاکستان سے الحاق کیا۔ اسی خوشی میں 1 نومبر کو نہ صرف پاکستان میں گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آج کے دن کو آزادی کے طور پر مناتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں گلگت بلتستان کے باسی اس دن کو مناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات گلگت بلتستان جناب فتح اللہ خان صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو یوم آزادی، اور آج کے دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی کا شکریہ، چونکہ 74 سالوں سے پاکستان جب سے بنا، اس کے بعد گلگت بلتستان 14 اگست کے بعد 4 مہینوں بعد جو گلگت بلتستان 1 نومبر کو آزاد ہوا، اور اس آزادی کا ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ ہمارے اپنے آباء و اجداد نے ڈوگرا کو بھگایا بغیر کسی ایٹمی یا پھر اسلحے سے، اپنے ڈنڈوں کے زور پہ، ایمان کے اس طاقت سے انگریزوں کو، اس کے بعد پھر ڈوگروں کو بھگایا۔ بھگانے کے بعد کلمہ جس پہ پاکستان بنا تھا 2 قومی نظریے کے اوپر، تو ہمارے آباء و اجداد نے بغیر کسی کنڈیشن کے، شرط کے، اس کلمہ کے رشتے کے اوپر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اور آج ہم ون آف دی سکسیسفل سٹوریز آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھیں تو جہاں کارگل وار ہوتا ہے یا پھر کسی اور جنگ میں آپ دیکھیں، 65 میں دیکھیں، 71 میں دیکھیں، الحمدللہ گلگت بلتستان کی جو NLI کی ریجمنٹ ہے، اس سے پہلے جو GB اسکاؤٹس ہوا کرتا تھا، تو بہت زیادہ قربانیاں ہیں اس میں۔ آپ حوالدار لالک جان دیکھ لیں، میجر وہاب شہید آپ دیکھ لیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ملک کے ساتھ ایک ولولہ انگیز محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم ہر سال
یہ دن بہت اچھی طرح سے، جس طرح سے 14 اگست گلگت بلتستان کی عوام مناتی ہے، ٹھیک اسی طرح 1 نومبر بھی گلگت بلتستان کی عوام منایا کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، آج گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی ہے، تو ایک تو ہماری طرف سے مبارکباد آپ قبول کیجیے میری جانب سے بھی۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، اس قدر خوبصورت جگہ ہے، پوری دنیا اس کی خوبصورتی کی معترف ہے، ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں تو جانے کا نام نہیں لیتے، اتنی سحر انگیز وہاں کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر ہم اس کی جغرافیائی اہمیت کی بات کریں، محل وقوع کی بات کریں، تو اس پہ روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مزید ٹورسٹ وہاں پر آئیں، مزید اس کی خوبصورتی پوری دنیا میں جانی پہچانی جائے، اس حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کسی بھی علاقے کا ٹورزم کا ہب بننے کے لیے اس علاقے میں امن بہت ضروری ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہم بہت زیادہ، اگر جتنی مہربانیاں ہم شکریہ ادا کریں بہت کم ہوگا، کیونکہ 2 دفعہ 2019 اور 2020 کنٹینیوسلی وہ گلگت بلتستان آئے، اور ہماری آج کا جو دن تھا 1 نومبر، وہ آزادی کا دن پرائم منسٹر آف پاکستان نے 2 ٹائمز گلگت بلتستان آ کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا۔ یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ بے شک۔ اور ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے، ان کی وش ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا سیاحت کا ہب بنے۔ اب اس کے لیے نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ امن، جو کہ وہاں پہ دن بدن بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ٹورزم کے حوالے سے ہوٹل انڈسٹریز میں آپ کو میں فگر دے دوں کہ 6100 ٹوٹل مختلف ہوٹلز، ریسٹورنٹس یا پھر گیسٹ ہاؤسز، ریسٹ ہاؤسز، کل ملا کے 6100 رومز ہیں جو ناکافی ہیں۔ اس سال تقریباً 10-12 لاکھ سے ایکسیڈ کر گیا تھا ہمارا ٹورزم گلگت بلتستان کی طرف، اور یہ نیشنل ٹورزم ہے۔ پھر انٹرنیشنل ٹورزم بھی ابھی ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو افغانستان کا جو ایک بہت بڑی ایک جنگ امریکہ کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ، وہ ابھی انشاءاللہ پاکستان کی ایک بہت بہترین پالیسی کے ساتھ، خان صاحب کی ایک زبردست ویژن کے ساتھ، وہ کسی حد تک کنٹرول ہونے کی صورت میں پھر انٹرنیشنل ٹورزم گلگت بلتستان کی طرف رخ کرے گا۔ یہاں اسلام آباد سے آپ سٹارٹ لے لیں سست کے بارڈر تک، یہاں اس پورے کیکیج کے اوپر کوئی فیسیلیٹیشن سینٹرز نہیں ہیں، ریسٹ ایریاز نہیں ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے اب اس دفعہ ADP ہم نے بنائی ہے، اس کے لیے پلان ہمارا پورا ہے کہ ہم مختلف جگہوں میں ریسٹ ایریاز بنائیں، واش رومز بنائیں، تاکہ ہماری خواتین آتی ہیں، مرد آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی فیسیلٹی ہو سکے۔ اور پھر ولیجز کا ہم نے ایک وہ بنایا ہے، ایک پروجیکٹ ہے ADP کے اندر ہم نے شامل کیا ہے۔ اس میں مختلف گاؤں کو ہم ہنٹ کریں گے جو خوبصورت ترین گاؤں ہوں گے، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ آفر بھی ساتھ میں ہم دے رہے ہیں کہ وہ سافٹ لون لے لیں اور پھر وہ ریسٹ ہاؤس، ہوٹل، کچھ بھی وہ بنا لیں، تاکہ ان کا روزگار میں بھی اضافہ ہو سکے، اور یہاں سے ہم اپنے ٹورسٹ کے لیے ایک بہتر سے بہتر ہم مہیا کر سکیں ان کو سہولیات۔ فتح اللہ خان صاحب، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے ٹورزم کے حوالے سے، وزیر اعظم عمران خان نے عبوری صوبے بنانے کا اعلان کیا، ساتھ جس طرح سے عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا آپ کی حکومت پر، اور الیکشن میں اس کا ثبوت بھی دیا، کلین سویپ کامیابی ملی، عبوری صوبے کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ چونکہ نوجوانوں کے بارے میں آپ بڑے پرعزم ہیں، وزیر اعظم عمران خان بھی پرعزم ہیں، کامیاب جوان پروگرام بھی چل رہا ہے، اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو ان کے روزگار کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لٹریسی ریٹ بڑا زبردست ہے گلگت بلتستان میں؟ جی بہتر، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ خود گلگت آئے اور 1 نومبر کی آزادی وہاں پہ منائی، اور دوسری دفعہ جو آئے تھے انہوں نے گلگت بلتستان کی نوجوان کو مخاطب ہو کے انہیں ایک مبارکبادی کے ایک عندیہ، ایک سائن پیش کیا کہ انشاءاللہ آپ گلگت بلتستان کی عوام کو دوسرے صوبوں کی طرح، دوسرے صوبے کے لوگوں کی طرح انشاءاللہ مین سٹریم پہ لانے کے لیے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی کوشش کریں گے۔ تو اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد متفقہ طور پہ پاس کیا، وہ قرارداد فیڈرل میں آئی، اور فیڈرل لیول پہ ایک ہائی لیول کمیٹی اس میں کنسٹیٹیوٹ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب ان کو خود واچ کر رہے ہیں، اور اس کے لا منسٹری سے ایک ڈاکومنٹیشن
कंप्लीट होके अभी प्राइम मिनिस्टर साहब तक गया है। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब की फाइनल इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग होने के बाद अबूरी आइनी सूबे की तरफ हम जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह नवीद हम बहुत जल्दी लोगों को सुना देंगे और ये अमली तौर पे काम हो रहा है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन शुरू हुआ करते थे तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स आते और कहते कि जी हम आपको सूबा देंगे, आइनी हुकूक देंगे, आपको पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह शामिल करेंगे, लेकिन अमली तौर पे किसी से नहीं हो सका। इस दफ़ा हम वी आर लकी एनफ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं वो करते हैं और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के पूरे डायनेमिक से वहाँ के लोगों के साथ उनकी मोहब्बत वो वाज़े है, जो इंशाल्लाह अनकरीब हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां अबूरी आइनी सूबा देने में कामयाब होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो पूछा है रोज़गार के लिए, गिलगित बल्तिस्तान का लिखा पढ़ा नौजवान जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तालीम हासिल कर रहा होता है और अच्छे खासे हमारी लिटरेसी रेट के साथ एक टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहूँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा PhD इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में हमारे लोग वहाँ के सर्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे माँ सिवाय गवर्नमेंट जॉब्स के हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे लोग यही कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले, इंडस्ट्रीज वहाँ पे नहीं है। एक चाइना का एक रूट हुआ करता था, चाइना ट्रेड होता था, वो भी कोविड की वजह से पिछले 2-2.5 सालों से वो बंद पड़ा है। वहाँ मैं समझता हूँ कि हमें नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम कोशिश भी कर रही है हमारी गवर्नमेंट कि वो फेडरल के साथ वफाक के साथ मिल के पाकिस्तान से बैरून मुल्क से गिलगित बल्तिस्तान में, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरे सूबों से बहुत चीप पड़ती हैं चीज़ें। वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखें, माँ सवा ये सरिया और सीमेंट के, बाकी वहाँ पे बहुत इजी एक्सेस के ऊपर आपको मिल जाता है। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे मौके हैं। मैं इस कैमरे की तवज्जुह से जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि हर लिहाज से पुरअमन है और वाहिद पाकिस्तान का खित्ता है जिसने हमेशा हुब्बुल वतनी में मिसालें कायम की हैं। बिल्कुल तो फिर गिलगित बल्तिस्तान जितना तरक्की करेगा टूरिज्म के हवाले से, मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के लिए, तमाम सूबों के लिए गिलगित बल्तिस्तान कर्जे देने के काबिल बनेगा। बिल्कुल सही बात ये की एक आपने। सोच इंसान वो टारगेट रख के आगे चल सकते बिल्कुल सही बात की आपने। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की जो है पूरे पाकिस्तान की तरक्की है, बिल्कुल सही। फतुल्लाह साहब, आखिर में आपसे मैं चाहूँगी क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो आप आज के इतना ख़ास दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा ये है कि कायद-ए-आज़म ने आई थिंक कहा था कि सबसे पहले रियासत और उसके बाद सूबा होता है, फिर उसके बाद आपका ज़िला होता है, फिर उसके बाद आपका गांव होता है और फिर आखिर में आपकी अपनी ज़ात होती है। सही। तो मैं समझता हूं कि हम सब ने मिल के इस रियासत के लिए, जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और आज दुश्मन ममालिक हमारी तरक्की से खाइफ भी हैं और यकीनन पहली दफ़ा खान साहब की इस मौजूदगी में हिंदुस्तान जो है क्रिकेट में मतलब जो कभी जीता नहीं था पाकिस्तान, तो ये सक्सेस स्टोरीज होती हैं, इससे बहुत मज़ा आता है। मैं कहता हूँ हमें मिल के हर चीज़ के ऊपर मिल के खेलना है, खा वो पॉलिटिक्स हो, खा वो बिजनेस हो, खा वो जो कुछ भी हो। हम 4 सूबे, कश्मीर प्लस गिलगित बल्तिस्तान, ये जो 6 इकाई हैं, ये एक मुट्ठी बन जाएं, ये ताकत बन जाएं, तो इंशाल्लाह जिस तरह हम जियो स्ट्रेटजिक हमारी जो पोजीशन है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमारी मोहताज है, लेकिन राइट टाइम पे राइट फैसले, जिस तरह खान साहब बहुत टाइम पहले, आज से 15-18 साल पहले, यही टॉक शोज में आके कहते थे कि अमेरिका की जंग हमें नहीं खरीदनी चाहिए, वो हमें मतलब परचेज नहीं करनी चाहिए, और डायलॉग्स के साथ तालिबान के साथ बातचीत हो सकती है, और उनकी बात तो आज सच साबित हुई। मैं ये कहता हूं कि हम
بالخصوص نوجوان جو 65% آف دی ٹوٹل پاپولیشن پاکستان کی ہیں. ہمیں اپنا مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں قومیت سے، لسانیت سے، سیکٹرزم سے، ان سب چیزوں سے نکل کے ایک محب وطن پاکستانی بنے اور دنیا میں اپنا نام آگے بڑھائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے اور اس مقصد کے اوپر ہم چلیں تو انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہوگا. ہمیں بالکل صحیح، درست فرمایا آپ نے. فتح اللہ خان، وزیر اطلاعات گلگت بلتستان، آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ اور آپ کو آج کے دن کی بھی بہت بہت مبارکباد. ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے وزیر اطلاعات گلگت بلتستان جناب فتح اللہ خان. آج 74واں یوم آزادی ہے گلگت بلتستان کا، اور گلگت بلتستان کے باسی جو کہ پوری دنیا میں موجود ہیں آج 74واں یوم آزادی منایا اور مختلف انداز سے، اپنے انداز سے منایا گیا ہے. بالکل بالکل درست بات. اور اسی دن کی مناسبت سے جناب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے بھی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا. تفصیل جان لیتے ہیں یاسر حسین کی اس رپورٹ میں. پاکستان کی آزادی کے بعد تقریباً 4 ماہ تک گلگت بلتستان کی عوام نے ڈوگرا راج کی غلامی کے خلاف جنگ لڑی. 1 نومبر 1947 کو غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی حاصل کی اور پاکستان سے الحاق کر لیا. اسی خوشی میں ہر سال گلگت بلتستان کے باسی 1 نومبر کا دن یوم آزادی کے طور پر منا کر پاکستان سے جڑے رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے 74ویں یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے بھی خصوصی اہتمام کیا. اس موقع پر شنا اور بلتی زبانوں میں نشر ہونے والے نیوز بلیٹن میں خصوصی طور پر نیوز کاسٹرز نے پہلی بار روایتی لباس پہن کر خبریں پڑھیں. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے اور دوسرے ریجنل نیوز ڈیسک کے ارکان نے گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے موقع پر کیک بھی کاٹا. تقریب میں ایگزیکٹو پروڈیوسر پی ٹی وی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز اون عباس ساہی، ریجنل ڈیسک کے ارکان اور دوسرے ملازمین نے خصوصی طور پر شرکت کی. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کو مستحکم گروتھ پر گامزن کر دیا ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ ملکی برآمدات، زرعی پیداوار اور ٹیکس وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا ہے. ناظرین، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین خان گنڈپور نے گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام نے لازوال قربانیوں کے ذریعے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی. گلگت بلتستان کی عوام نے ہمیشہ پاکستان سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 370 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. گلگت بلتستان سی پیک کا بیس کیمپ، پاکستان کا معاشی ہب بنے گا. وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے پر پیش رفت تیزی سے جاری ہے. عبوری صوبے کے قیام سے گلگت بلتستان کے عوام کی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے گی. گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول نے یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 1947 کو آج ہی کے دن گلگت بلتستان کے نہتے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی. راجہ جلال حسین مقبول نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام ملک اور علاقے کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. گورنر نے کہا کہ یہ دن ہمارے آباء و اجداد کی آزادی کے لیے متفقہ جدوجہد کی یاد دلاتا ہے. ہمیں آج کے دن مسلکی اور علاقائی تعصبات سے بالا تر ہونے کا عہد کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے یوم آزادی گلگت بلتستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 1947 کو آج ہی کے دن ہمارے آباء و اجداد نے بغیر کسی بیرونی امداد کے جذبہ ایمانی سے سرشار اس خطے کے ڈوگروں سے آزاد کروایا. انہوں نے کہا کہ 1947 کو ہماری قوم نے جس اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا تھا، آج ہمیں اسی اتحاد اور اتفاق کے لیے پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں اس عزم کا عہد کرنا ہے کہ خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ہمیں آپس کے اختلافات کو بھلا کر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا.
ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کامران خان بنگش نے گلگت بلتستان کے جشن آزادی پر تہنیتی پیغام میں کہا کہ صوبائی حکومت اور عوام جشن آزادی کی خوشیوں میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے کے بعد وہاں حقیقی تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت غریب عوام کی خوشحالی کے لیے پوری تندہی سے کام کرے گی۔ وفاقی حکومت ملک کو مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنا کر یہاں کے غریب عوام کو آزادی کے حقیقی ثمرات سے مستفید کرنا چاہتے ہیں۔ کیبنٹ آور جاری ہے، وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ خصوصی پروگرام دیکھیں گے۔ ناظرین T20 ورلڈ کپ اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف علی خان اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گی فلک ناز جو کہ ہماری سائن انٹرپریٹر ہیں۔ وہ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، ان کے لیے جو ہے وہ سائن لینگویج میں آج کے اس پروگرام کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گی بشرا گل جو کہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آج آپ سب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اچھا ناظرین، آج جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انگلینڈ بمقابلہ سری لنکا کے حوالے سے۔ جیسا کہ ابھی ہم سب لوگوں نے ٹاس بھی دیکھا، سری لنکا نے ٹاس جیت کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، اور آف سکرین بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ جو آج کی پچ ہے اسے لے کر کے اگر کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ ٹاس جیتتی ہے تو پہلے فیلڈنگ کا ہی فیصلہ کرے گی۔ نمود کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بالکل، یہ فیلڈنگ کا فیصلہ ہی ہونا تھا، کیونکہ خاص طور پہ یہ جو شارجہ میں جو جتنے بھی میچز ہیں اس میں میکسیمم جو ٹیمیں ہیں انہوں نے ہمیشہ ٹاس جیتنے کے بعد فیلڈنگ کا ہی فیصلہ کیا یا بالنگ کا فیصلہ کیا ہے، یا دوسرے سینس میں کہہ لیں کہ جی چیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ ٹارگٹ کریں۔ تو اب اگر آپ اس کو اوورآل دیکھ لیں تو جتنے بھی یہاں پہ میچز ہوئے ہیں تو وہاں پر 11 مرتبہ وہ ٹیمیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جو تقریباً 8 یا 9 مرتبہ جو ہے دوسری ٹیمیں کامیاب ہوئی ہیں جو مجبوراً ٹاس ہاری تھیں، لیکن انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، کیونکہ یہ جو پچ ہے یہ ایک اچھا سکور بھی دیتی ہے لیکن لو باؤنس پچ ہے۔ 150 کا سکور جو ہے یہاں کا 151 152 جو ایوریج سکور یہاں کا ہوتا ہے، اور لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا ٹوٹل بن چکا ہے 215 کا، جو کہ افغانستان نے زمبابوے کا جو میچ تھا اس میں یہ ہوا تھا، اور 172 رن جو تھے وہ یہاں پر سری لنکا بھی بنا چکا ہے اسی پچ کے اوپر۔ کہنے کو اگر موقع ملتا ہے کسی ٹیم کو تو وہ 172 یا 200 بھی کراس کر جاتے ہیں، 200 بھی کراس کر جاتی ہے۔ بشرا کیا کہیں گی آج کے میچ میں آپ کی ایکسپیکٹ کریے کہاں تک جائے گا سکور؟ سکور تو میں یہی کہوں گی کہ سری لنکا نو ڈاؤٹ اگر دیکھا جائے آن پیپر تو انگلینڈ مضبوط ٹیم دکھ رہی ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ آن دا ڈے گیم ہوتی ہے کرکٹ۔ لیکن میرے خیال میں انگلینڈ کی جس طرح کی بالنگ کمبینیشن ہے، جس طرح سے لاسٹ میچ بھی ہم نے دیکھا، جس طرح کے ان کے پاس اسپنر ہیں، میں بات کروں اگر ان کی عادل رشید ہیں، معین علی ہیں، تو زبردست وہ جو ہے تنگ کرتے ہیں بیٹسمین کو۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ 120 یا 30 تک ہی سری لنکا جا سکے گا۔ لیکن جہاں تک ٹاس کی بات نمود نے کی تو میں یہی کہوں گی کہ ٹاس جیتنا ہی سائیکلوجیکل ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے ٹیموں کے اوپر، اور وہ میرے خیال میں میچ کے جیتنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ نمود آپ نے دیکھا کہ اس سے پچھلے میچ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو بہت ٹف ٹائم دیا آن دا گراؤنڈ، آج کے میچ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کا جو میچ اگر پچھلا میچ دیکھیں تو جو یہیں پہ ہوا تھا ساؤتھ افریقہ والا، وہ کتنا نیل بائٹنگ میچ تھا، اور وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ پتہ نہیں چلا تھا کہ کون سی ٹیم جیتے گی۔ آج بھی سری لنکا کے لیے بہت ضروری ہے یہ میچ جیتنا اگر اس نے اس گروپ میں رہنا ہے، لیکن انگلینڈ کے لیے بھی ضروری اس لیے کہ اگر آج انگلینڈ جیت جاتا ہے تو وہ سیمی فائنل کے لیے 100% کوالیفائی کر جائے گا، کیونکہ ابھی اس کے 6 پوائنٹس ہیں تو وہ 8 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پہ رہے گا اور وہ کوالیفائی کر جائے گا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری جو میچ ہے سری لنکا کے لیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو داشن شناکا جو ان کے کیپٹن ہے وہ کیا اسٹریٹجی لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں پہلی کامیابی ملنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ میچ میں جیت گئے، بالکل آپ نے بھی ٹھیک کہا، لیکن بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو جو ایک نفسیاتی برتری حاصل ہوتی ہے آپ یقیناً اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، پچ جیسی بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ یہاں کا جو سب سے زیادہ سکور ہے وہ سری لنکا کا ہی ہے، جو کہ 172 کا سکور ہے جو سری لنکا نے یہاں پر بنایا ہوا ہے، اور اس نے نہ صرف بنایا بلکہ بیسیکلی اس نے چیز کیا ہوا ہے یہ سکور۔ تو ظاہر ہے کہ سری لنکا کے لیے یہاں پر امید ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو اگر وہ چاہے
تو وہ دوبارہ دہرا سکتی ہے اور دہرانے کے ساتھ ساتھ اپنا نہ صرف میچ جیت سکتی بلکہ اپنے گروپ میں زندہ بھی رہ سکتی ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ بشرا کہ انگلینڈ تو ابھی بھی جو ہے وہ نمبر 1 پر ہی جا رہی ہے. اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو آج کا یہ میچ سری لنکا کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بالکل سری لنکا اب جیسا فرسٹ گروپ جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ تو ٹاپ پہ ہے ہی ہے, لیکن سری لنکا جو ہے وہ آن پیپر تھوڑا نیچے پوائنٹس پر ہے, لیکن اس میں بھی ٹائی ہے ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کا اب آگے ہے کہ وہ ان کے درمیان جو مقابلہ ہوگا دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں. لیکن سری لنکا کے لیے جیسے نمود نے بھی بتایا کہ بڑا ضروری ہے کہ وہ آج کا میچ جیتیں جو اپنے پوائنٹس کو وہ اوپر لے کے آ سکتی ہے. دیکھیے اپنے پوائنٹ کو جو اوپر لے کے لائیں گے, ابھی ان کے 2 پوائنٹس ہیں. 2 پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ اس وقت چوتھے نمبر پر ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں ہیں جو کہ 4-4 پوائنٹ کے ساتھ ہیں. ظاہر ابھی آسٹریلیا کے میچز باقی ہیں, یہ 3 میچ کے بعد یہ صورتحال ہے. کسی بھی ٹیم کو کہیں پہ بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے, یعنی کہنے کا مطلب ہے ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا اگر کہیں پہ میچ ہارتی ہے اور سری لنکا اپنے اگلے تمام میچ جیتتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں واپس آ جائے گی. اسی لیے اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والی آج کی سچویشن ہے سری لنکا کے لیے. جو آپ نے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کتنا اہم ہے, یہ جناب ان کے لیے جینا مرنا اسی میچ سے ہے, ورنہ وہ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کولمبو کی سیٹیں ہی ہوں گی, پہنچنے کا جو چانس ہے وہ ورنہ ختم ہو گیا بالکل, اس کے بعد کچھ رہے گا نہیں اس کے اندر ان کے پاس. جی بیسک یہی ہے. صحیح بالکل ٹھیک. اگر انگلینڈ اور سری لنکا کے ہم بالرز کی بات کریں, کیونکہ ہم دیکھا ہے کہ لو سکورنگ پچز ہیں, بالرز کو زیادہ فیور کرتی ہیں پچز یو اے ای کی, تو اگر دونوں کا ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ بالرز کے سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں تو بشرا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ کس ٹیم کے بالرز کو زیادہ پوائنٹس دیں گی؟ میں انگلینڈ کے بالرز کو زیادہ پوائنٹس دوں گی کیونکہ ابھی تک انگلینڈ کی اگر اوور آل پرفارمنس دیکھیں تو انگلینڈ نو ڈاؤٹ تمام ان کے جو پلیئرز ہیں وہ میچ ونر ہیں. بالنگ کمبینیشن دیکھیں, ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی زبردست چل رہی ہے, اور جس طرح سے وہ اوپننگ ان کا سٹار لیتے ہیں وہی جو ہے وہ دوسری ٹیم کے اوپنرز کو اتنا قابو میں کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے سکور کرنا یا پھر ایسا ہی ہے. معین ہے, وہ میں نے پہلے بھی سٹارٹنگ میں بولا ہے, معین ہے ان کے پاس اور عادل رشید ہے, یہ زبردست جو ہے وہ کھلاڑیوں کو تنگ کرتے ہیں. تو میرا خیال آج ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ اپنے وننگ پوائنٹس کے ساتھ ہی آگے بڑھے گی اور انگلینڈ نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جو 70% ہیومیڈیٹی ہے آج وہاں پر, کیا یہ معین اور عادل کو فائدہ دے گی یا نقصان بچائے گی؟ مجھے جو لگتا ہے کیونکہ ظاہر اب سری لنکا تو جیت گیا ہے ٹاس, اور اب دوسری دفعہ میں جب آئیں گے تو وہ جو ہیومیڈیٹی ہے پھر اس کے بعد ویدر بڑا کلیئر ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, جیسے ٹاس کی آپ نے بات کی سارا کچھ, لیکن انگلینڈ اس ٹائم وننگ پوائنٹس کے ساتھ جہاں تک جا رہی ہے تو انگلینڈ کا کانفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے کرکٹ میں, تو کانفیڈنس ان کا ڈبل ہو چکا ہے. لیکن ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن بھی دیکھیں نا, وہاں پر یہ سچویشن دیکھیں اس کی کیا صورتحال ہے. ایسا ہی ہے, لیکن پریشر تو ہے سری لنکا کے اوپر کہ وہ پریشر نہ لے جائیں بلکہ کانفیڈنس میں رہے. وہی پریشر ہمارے اس گروپ میں بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا گفتگو کے آداب کو ٹی وی ٹاک شوز اور مڈ بریکس بہتر یا بدتر کر رہے ہیں؟ دیکھ کر بتائیے. آج کے حالات حاضرہ پر ماضی کے کل اور مستقبل کا کل کا اتنا ہی یا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ آپ جانچ کر بتائیے. مکالمہ ہوگا, گفتگو ہوگی, شور نہیں, ہنگامہ نہیں, بلیم گیم نہیں, بات چیت ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیے جاوید جبار اور ہما بقائی کے ساتھ مکالمہ ہر ہفتہ اور اتوار رات 10:05 صرف پی ٹی وی نیوز پر.
नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और बात करेंगे कुछ दो चीज़ों के हवाले से जी। एक आने वाले कल के हवाले से और एक गुजरे हुए कल के हवाले से। आने वाले कल के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान उतरेगा मैदान में हमारे शाहीन, लेकिन इस मरतबा नमीबिया के ख़िलाफ़। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कल होने वाले मैच की, जो कि इंग्लैंड बमुकाबला न्यूजीलैंड, और बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इंडिया और न्यूजीलैंड वाला मुकाबला कल का जो हुआ। हाँ, बिल्कुल हाँ। आप ज़ाहिर है वो तो एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई वहाँ पर कि मैं अभी भी समझता हूँ कि इंडिया की टीम एक मजबूत टीम है, एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ है। लेकिन मुझे अब ये दो मैचेस देखने के बाद ख़ास तौर पे ये एहसास हुआ कि क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ियों को इतनी क्रिकेट भी ना खिलाएं कि वो क्रिकेट ही भूल जाएं कि हमें बाद में आने वाले किसी टूर्नामेंट में भी परफॉर्म करना है। हाँ, बहुत सारे लोग इस पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप हर तरह का टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं, आप अपना जो है वो डोमेस्टिक सीजन खेल के आ रहे हैं, फिर अपनी एक लीग खेल के आ रहे हैं। लीग खेलने के बाद भी अगर आपके खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, एक अच्छी टीम के लिए बुरी बात है। मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेट फैन, जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, मुल्कों से बाहर निकल कर जिसे कहते हैं, तो वो अब विराट कोहली जिसको आइडियलाइज किया जाता था, या वो जिसको कहेंगे पंत के बारे में सोचा जाता था, जो हम दूसरे जितने भी प्लेयर्स उनके खासतौर पे, अब वो सूरत हाल अब देखें ना कहाँ चली गई कि आप दो बड़े मैच हार गए हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में हार गए हैं कि जब आप एक टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप जहाँ भी होस्ट करें, होस्ट टीम जो है वो इतनी, और परफॉर्मेंस आप देख लें, कहीं 10 विकेटों से है, कहीं 8 विकेटों से है, तो वो परफॉर्मेंस को भी अगर आप थोड़ा सा चेक करें तो वो एक अजीब सी बात है। और इससे पहले इनके पास एक बड़ा मजे का चांस था कि ये न्यूजीलैंड से कभी भी मैच नहीं जीत पाई थी वर्ल्ड कप की तारीख में इंडिया की टीम, और उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका था। जैसे पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड तोड़ा कि इंडिया से मैच जीतते थे हमने इंडिया को हराया, तो हमने एक नई तारीख रकम की। इस दफ़ा ये इंडिया के पास मौका था कि वो न्यूजीलैंड को हराते और एक जिसे कहते हैं कि एक नई तारीख बनाते कि हाँ जी उन्होंने हराया हुआ है इनको, लेकिन वो 2 था पहले, अब वो 3 पे चला गया, 3-0 का मुकाबला हो गया। ये भी है ना कि कोरोना के एसओपीज को फॉलो करते करते बायो सिक्योर बबल में, और इससे पहले विराट कोहली ने जो है वो पिक्चर भी अपलोड की जिस पर उन्होंने कहा कि मतलब जो है वो बायो सिक्योर बबल में इतने अरसे से हैं और ये बहुत ज़्यादा एक बंदिशें सी हमें फील होती हैं। बुशरा, कितना इंपॉर्टेंट रोल इस चीज़ ने प्ले किया है? मैं कल के मैच के ऊपर, जैसे नमूद ने भी डिस्कस किया, पहले तो मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि जैसे न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो हैं, उन्होंने ट्रेंट बोल्ट ने बात की मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि मैं शाहिन शाह अफरीदी की तरह रोहित शर्मा को आउट करूंगा। तो वो वहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरह से उनकी बॉलिंग में चेंजिंग की गई, बैटिंग में चेंजिंग की गई है इंडिया की, कि रोहित शर्मा को 1 डाउन पोजीशन पर ले आए और फिर कोहली की भी पोजीशन चेंज होगी, तो वो जो एक चेंजिंग की गई वो बड़ा उसके ऊपर मैटर किया है कि आपने इतना भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाया है रोहित शर्मा पर। बड़े सीनियर प्लेयर हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेलते रहे हैं, तो आपने उनकी जगह चेंज करके 1 डाउन पोजीशन पर ले आए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चेंजिंग जो है वो भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई है। बाकी जिस तरह आपने बात की है कि जो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, तो वो मेंटली मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकल वो भी प्रेशर हुआ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर इनका इस दफ़ा ये हुआ जिस तरह से उनका मीडिया हो गया, उनके एंकर्स हो गए, और उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हो गए, और उनके सियासतदानों की भी बात करूंगी, जिस तरह वो बड़े बोल बोलते रहे कि इस दफ़ा हम तो चैंपियन हैं, पाकिस्तान को लेकर बड़े बोल बोलते रहे। तो मेरे ख्याल में अगर परफॉर्मेंस देने देते वो बड़ा उनके ऊपर प्रेशर उनकी बड़े बोल से पहले बिल्कुल वही वाली बात करें, बायोस्फीयर बबल वाली। ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि सिर्फ इंडिया को बायोस्फीयर बबल का सामना था। मुझे ये बताएं कि जब से कोविड हुआ है उसके बाद जो पहला टूर्नामेंट हुआ है या पहली जो सीरीज़ हुई है, उस वक्त से लेकर अब तक सबके साथ यही चल रहा है। मुझे या तो ये हो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टीम बायोस्फीयर बबल में खेलती रही है, बाकी टीमों को उन्होंने खुला छोड़ा जैसे मर्जी खेले। आपको याद है कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम के साथ क्या हुआ था? उनको कमरों से निकलने नहीं दिया, उनको एक्सरसाइज तक नहीं करने दी, उनके खाने जो थे वो कमरे के बाहर जाके रख दिया करते थे और बैठ पर जाके कहते थे कि अपना खाना उठा ले। यानी कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस का सामना तो पाकिस्तान ने भी किया है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन का सामना जो है इंग्लैंड में जो हुआ था, इंग्लैंड की टीम चीज तो ये ना नमूद कि वी केम आउट वेरी स्ट्रांग आउट ऑफ दिस ऑल ना। वो देखिए तमाम टीमें ये एक्सक्यूज नहीं बनता। मैं फिर भी कह रहा हूं कि इंडिया की टीम एक स्ट्रांग टीम है, एक अच्छी टीम है। अब रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, देखें आपने इतने बड़े प्लेयर को किसी के कहने पर उसका अपना ऑर्डर ही चेंज कर रहे हैं, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं रोहित के साथ। अब रोहित के जो फैन फॉलोइंग है वो दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस है उसके अंदर है। आप क्यों एक खिलाड़ी के कहने पर अपनी टीम को अथल पथल कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं? ये मैं नहीं समझता था कि ऐसे होना चाहिए। रोहित एक बड़ा नाम है और कैप्टन का एक अपना नाम है जिसको रन मशीन कहते हैं।
اور آپ اس کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کی عوام کا اپنا ایک ہے, عوام کا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ان کے جو عہدیدار ہیں ان کو تو کم از کم ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. میں ویسے فین ہے کرکٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنی ٹیم کو خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب وہ ایک تھوڑے سے کرائسس میں آ جائے تو آپ اس کو دوبارہ اس کو ہلانا شروع کر دیں اور ان کو مزید ڈی مورلائز کریں. کھیل کو جو ہے سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے, ان کو آپ نے اتنا انڈر پریشر کر دیا کہ وہ پرفارمنس ہی نہیں دے پا رہے ہیں. تو اچھا انڈیا جو ہے اگر ابھی دیکھا جائے اپنے گروپ کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر انڈیا جو ہے وہ آ گئی, انڈیا کی ٹیم. ابھی اگر ہم دیکھیں, اگر سٹیٹس کی بات کریں, کوئی امید ہے اس ورلڈ کپ میں؟ ہاں ایک ہی امید ہے ورلڈ کپ میں, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹیبل کو الٹا کر لیں تو اس میں سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ جیسی صورتحال آپ کے سامنے, آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پر ہم اب انڈیا کے ساتھ کیا کر سکتے تھے. کہ ایک وہ میچ جس پہ بڑی امید کی جا رہی تھی, چلے پاکستان کے ساتھ آپ کا ایک پورا کا پورا ایک ہسٹری موجود ہے, چلے وہاں پرفارم نہیں کر سکے, آپ اپنی ہسٹری کو آگے نہیں لے کے جا سکے, چلے کچھ تو وہاں پہ پرفارم کرتے. آپ کہتے ہیں سب سے بڑا بورڈ ہمارا ہے, سب سے زیادہ پیسے والا بورڈ ہمارا ہے, اور ہمارا آئی سی سی پہ اتنا کنٹرول ہے, اور یہ ہے آپ کی اپنی ٹیم کو آپ بالکل بھی مورلی سپورٹ نہیں کر رہے, ان کی عوام سپورٹ نہیں کری. یہ ایک بری بات ہے. سیاست کی بات کی ہے نا ابھی انہوں نے, جس طرح سیاست کے ذریعے پاکستان کو کرکٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ کہتے ہیں جو گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود جا کے گرتے ہیں, تو یہ بالکل وہی والی صورتحال ہوئی ہے کہ آپ کی اپنی ٹیم وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی. بالکل صحیح. اچھا افغانستان کی ٹیم کے پلیئر ہیں اصغر خان, جنہوں نے پاکستان کے خلاف میچ ہارنے کے بعد دل برداشتہ ہو کے دوران T20 ورلڈ کپ انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ بشرا؟ دیکھیں جی, کھیل اب وہی بات آتی ہے کہ آن دا ڈے گیم ہے, سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے وہ ان کے ایموشنز ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح سے آپ کرکٹ چھوڑ دیں, کیونکہ جیت ہار تو لگی رہتی ہے. ہم نے بھی کئی سفر کیا ہے, بہت دفعہ ہار کا بھی سفر کیا ہے, اور اب پھر سے فارم میں ہماری ٹیم آئی ہے, ہمارے پلیئرز آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو سلیکشن ہوتی ہے پلیئرز کی T20 ورلڈ کپ کے لیے, جو اسکواڈ فائنل ہوا تھا, تو وہ ان کی پرفارمنس کے بیس پہ ہی ان کو لیا جاتا ہے. وہ اس قابل ہوتے ہیں تو ان کو لیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ پرفارم نہیں کر پائیں کسی ایک میچ میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ استعفیٰ دے دیں یا آپ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیں. پورا اشرا جو ہے اصغر خان کا جو ہے وہ افغان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہا. آپ نے ایک عرصے تک افغان کرکٹ ٹیم کو میں موجود رہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے. کال آپ کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ایز اے پلیئر میں پھر بھی ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک اچھا کھیل کھیلتے رہے ہیں. تمام صورتحال میں جیسی بھی صورتحال رہی, جس طرح کے بھی حالات رہے, انہوں نے اپنے ملک میں کرکٹ کو بحال رکھا. یہ وہی لوگ تھے, یہ بلکہ سٹار لوگ ہیں. لیکن اس طرح کی صورتحال میں یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم پاکستان سے ہارے ہیں تو اس لیے میں آئندہ نہیں کھیلوں گا, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سپورٹس مین اسپرٹ یہاں پر کہاں پہ گئی. آپ کوئی اور بہانہ کر لینا کہ آپ نے اتنا عرصہ کھیل لیا, کھیلنے کے بعد آپ کسی نئے کو موقع دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کی جگہ نہیں بن رہی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہار گئے ہیں. تو ہارے تو آپ ہر ٹیم سے ہارے ہیں. آپ کون سی ٹیم ایسے جس سے نہیں ہارے؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ ہارے ہیں پاکستان سے, اس سے پہلے بھی تو ہارے تھے آپ, اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہوئی تھی, وہ بھی یاد کریں. تو چیزیں یہ ہیں کہ جی میچ ہار کر یہ کہنا کہ جی میں ریزائن کرتا ہوں, یا تو آپ کپتان ہو, یا تو آپ مینیجر ہو, یا پھر آپ کی ذمہ داری ہو, یا آپ کے پاس کوئی چیلنج ہو. آپ کے پاس کوئی چیز نہیں, اور اب آپ کسی نوجوان کے لیے جگہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں جو کہ مینجمنٹ نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو جگہ کسی اور کو کھلاتے ہیں, تو آپ ریزائن کر رہے ہیں. ایسے پلیئرز ہمارے بھی ہیں جو پہلے پرفارم نہیں کر رہے تھے, ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اب دیکھ لیں وہی جو ہے آصف علی کو دیکھ لیں نا, آصف علی کی پچھلی پرفارمنس دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں یہ تھا یا چھکا مارے گا یا آؤٹ ہو جائے گا. ایک درمیان میں صورتحال یہ تھی, ٹیم میں جب آئے ہیں ٹیم سے باہر چلے گئے, اس سے پہلے ہم حارث کو کتنا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آج کل حسن علی پہ نہیں, آج کل حسن علی پہ سب کی جس کی بھی توپیں وہ حسن علی پہ ہے کہ یہ جی بال سکور دیتا ہے, یہ جناب جی بال ٹھیک نہیں کروا, لائن اس کی ٹھیک نہیں ہے. اور دنیا کو پتہ ہے کہ یہ پچز کیسی ہے, سب جانتے ہیں کہ بالرز کے لیے کتنی مشکل چیز ہے. جتنی جو ہے وہ انڈیا نے ٹوٹل جو ہے وہ وکٹس لیے, اتنی حسن علی نے اکیلے لیے. تو آن اے لائٹر نوٹ, پاکستان بمقابلہ نمیبیا کس طرح دیکھتی ہیں بشرا اس کو آپ؟ میرے خیال میں پاکستان تو اس ٹائم میں یہ کہوں گی کہ سیمی فائنل میں تو پہنچ چکا ہے, اور یہ 2 میچ بھی پاکستان جیتے گا ہی پاکستان کے. لیکن وہی بات آتی ہے آن دا ڈے گیم ہوگی, اور کوئی بھی ٹیم جو ہے پرفارم کر سکتی ہے, کسی کو بھی ایزی نہیں لینا چاہیے. لیکن میں چاہوں گی کہ پاکستان کو ان 2 میچز میں نمیبیا کے خلاف, اسکاٹ لینڈ کے خلاف جو ہے اپنے بینچ اسٹرینتھ کو آزمانا چاہیے, ان کو بھی لے کے چلنا چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے. ظاہر سی بات ہے وہ یہاں سے اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں, تو اب جو 2 میچز ہیں ان میں ان کو پلیئرز کو موقع دینا چاہیے. اختلاف کروں اگر مجھے اجازت ہو تو ضرور. اختلاف اس سینس پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے
ठीक है, आपकी नहीं, टीम जो सीनियर है प्लेयर को रेस्ट भी तो थोड़ी मिलनी चले चाहिए। रेस्ट क्या है, एक दिन का T20 मैच है, कौन सा आप टेस्ट मैच 5 दिन का खिला रहे हैं, ये भी देखें ना। आपकी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, आपका एक स्टाइल बना हुआ है, आपका मोराल बना हुआ है, यहाँ पे बुलंद हुआ हुआ है, और आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, आप क्यों उसको तोड़ रहे हैं कि छोटे मैच के लिए। सही, ये सब चीजें हाँ बिल्कुल सब चीजें चलती रहेंगी। कल पाकिस्तान बमुकाबला नमीबिया शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त सिखाया जाएगा। नाज़रीन, अभी तक के लिए T20 वर्ल्ड कप स्पेशल से फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।